اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو خیارات میں تھی۔ خیارات میں سے اگر ساجد آپ 7 خیار پڑھ چکے، آج 8واں خیار پڑھیں گے۔ 8ویں خیار کا نام ہے خیار العیب، عیب والا خیار۔ کیا مطلب عیب والا خیار؟ آپ نے جو چیز خریدی صحیح سمجھ کر خریدی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ اس میں عیب ہے، تو اب شریعت آپ کو کہتی ہے اس عیب کی وجہ سے آپ کو 2 چیزوں کے بیچ میں اختیار ہے، یا یہ معاملہ توڑ دو، اپنے پیسے واپس لو، یا آپ عرش لے لو۔ عرش کا مطلب کیا ہے وہ بھی آج تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور توڑنے کا تو مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ اس سے کہو کہ اپنی چیز لے لو، مجھے اپنے پیسے واپس دے دو۔ اب یہ 3 سوال یوں سمجھے کہ آج واضح کریں گے۔ ایک یہ کہ یہ خیار عیب کس کو حاصل ہے؟ مشتری کو حاصل ہے، بائع کو حاصل ہے، دونوں کو حاصل ہے، ایک یہ چیز۔ اور دوسری یہ کہ یہ عرش کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز کہ عرش کن لوگوں کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی عرش ہے، ٹھیک۔ خیار عیب، اور خود عیب کیا ہے؟ عیب کا مطلب یہ ما زاد عن الخلقت الاصلیت او نقص۔ آپ نے جو چیز خریدی ہے اس کی خلقت اصلی، یعنی جو عام اس کے نوع کی خلقت ہے، اس میں سے کچھ چیز اضافی پائی جائے تو بھی عیب ہے، اور اگر اس میں سے کچھ کم ہو، فالٹ ہو، تو بھی وہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ فرض کریں کہ اگر آپ کنیز خرید کرتے ہیں تو ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہونی چاہیے؟ 5۔ اس کی 6 انگلیاں ہیں تو خلقت اصلی میں 5 انگلیاں ہیں، اس کی 6 ہو گئی تو یہ عیب ہے۔ یا اس کی 3 انگلیاں ہیں تو یہ بھی جو کیا ہے؟ عیب ہے۔ 6 والی میں زیادہ اور 4 یا 3 والی میں نقص ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں عیب ہے۔ پھر یہ عیب کبھی جو ہے کیا ہے؟ خلقت ذاتی میں ہوتا ہے، کبھی صفت میں ہوتا ہے۔ خلقت ذاتی یعنی کیا؟ یعنی جو اس کی بناوٹ ہے اس میں کوئی چیز کم یا زیادہ ہے۔ صفت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بناوٹ میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، لیکن اس کے جو عام نوع کی حالت ہے یہ اس حالت سے مختلف ہے۔ مثلا آپ گھوڑا خرید کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گائے خرید کرتے ہیں تو وہ بیمار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو کوئی بیماری ہے، یا گھاس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یا گھاس بالکل کھاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا مثلا جو ہے کیا ہے؟ اس کو ہمیشہ بخار رہتا ہے، ہر وقت وہ جانور گردن نیچے کر کے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک۔ یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ بیٹھتا ہے تو اٹھتا نہیں ہے، اٹھتا ہے تو پھر بیٹھتا نہیں ہے۔ جیسے بیل کو ہل میں چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، چلتے چلتے وہی زمین میں بیٹھ گیا، وہ کسان بیچارہ بھی اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے۔ تو بیل کا اٹھنا اور بیٹھنا یہ خلقت اصلی میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، لیکن اس کی صفات میں کمی زیادتی ہے۔ یا آپ اونٹ لیتے ہیں تاکہ اس کو اونٹ گاڑی میں چلائے، آپ نے جیسے وزن اس پہ رکھا، تھوڑا چلائے، وہ بیٹھ گیا، تو یہ بہرحال عیب ہے، اور اس عیب کی وجہ سے آپ کو خیار حاصل ہوگا۔ اب عیب دار چیز اگر مشتری کو ملتی ہے تو مشتری کو خیار حاصل ہے، اور مشتری نے جو ثمن کی صورت میں ثقلین شاہ دیا ہے، ثقلین شاہ، تھوڑے گردن کو ہلاؤ، ایک جگہ کیوں بالکل یوں ساکت بیٹھے ہو، ٹھیک۔ اگر بائع کو جو ثمن کے طور پر دیا گیا اس میں بھی اگر کوئی عیب ہے تو اس کو بھی حاصل ہے۔ بس آپ یہ کہیں گے خیار عیب کوئی مخصوص نہیں ہے مشتری کے ساتھ، بلکہ جس کی طرف وہ عیب دار چیز گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ خیار حاصل ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ وہ عقد کے وقت اس عیب سے جاہل ہو۔
اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں لنگڑی گائے آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں یہ لنگڑی ہے، اب لے گئے، آپ 3 دن کے اندر تو خیار حیوان کی وجہ سے بھی وہ لوٹا سکتے ہیں، 3 دن گزر گئے، اب کہتے ہیں میں خیار عیب کی وجہ سے اس کو لوٹانا چاہتا ہوں، تو خیار عیب کی وجہ سے آپ کو لوٹانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں عیب ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، پھر عرش کیا ہوتی ہے بھائی میرے ثقلین شاہ؟ عرش کیا ہوتی ہے؟ عرش تفاوت بین صحیح والمعیب، صحیح اور عیب دار کے قیمت کے بیچ کا جو تفاوت ہوتا ہے وہ عرش ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے جو گائے خرید کی ہے، آپ نے تو صحیح سمجھ کے خرید کی، 1,00,000 روپے کی، کتنے کی خرید کی؟ 1,00,000 کی، لیکن آپ کو بعد میں پتا چلا کہ اس میں عیب ہے، اب اس کی قیمت ہو گئی کتنی؟ مثلا جو ہے کیا ہے وہ کم ہو جائے گی، تو اس کی زیادتی اور قیمت کی کمی کس سے معلوم کریں گے؟ کہتے ہیں کہ آپ اس گائے کی قیمت ان لوگوں سے کرائیں گے جو گائے کے امور میں ماہر ہیں۔ جیسے ہم تقلید کس کی کرتے ہیں؟ مجتہد کی، کیونکہ وہ دینی امور میں ماہر ہیں، تو مجتہد بھی تقلید کرتے ہیں دینی امور کے علاوہ دوسرے امور میں۔ اگر ایک مجتہد کو گھر بنانا ہو تو وہ اس میں تقلید کرے گا انجینئر کی، اگر انجینئر کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ کس کی تقلید کرے گا؟ ڈاکٹر کی۔ پھر اگر ڈاکٹر کو جو ہے کیا ہے دروازہ بنانا ہے تو وہ اس میں تقلید کرے گا کس کی؟ بھائی جس کو ہم نجار بولتے ہیں، بڑھئی، اب یہ انگلش والا لفظ مجھے نہیں آتا، تو خلاصہ یہ کہ پوری زندگی میں ہر فیلڈ کے ماہر کی تقلید کی جاتی ہے، تو ہم یہی گائے ماہرین گائے کے پاس لے جائیں گے کہ بھائی یہ گائے اگر صحیح ہو تو اس کی قیمت کتنی؟ فرض کریں کہ میں نے تو 1,00,000 کی خریدی تھی، وہ کہتے ہیں بھائی 2,00,000، ٹھیک۔ اچھا بھائی، اب اگر یہ بیمار ہے اور فلاں بیماری تو اس کی قیمت کتنی؟ وہ کہتے ہیں 1,00,000، تو اب صحیح اور معیب کی قیمت میں کتنا فرق ہو گیا؟ 1,00,000 کا۔ کیا ہم بیچنے والے سے 1,00,000 لے لیں گے؟ نہیں۔ اگر 1,00,000 میں اسے لے لوں تو میں نے گائے کتنے کی خریدی تھی؟ 1,00,000 کی، یعنی پھر گویا کہ 1,00,000 بھی میرے جیب میں آ گیا اور گائے بھی میرے پاس آ گئی، یعنی اس کو کہتے ہیں جمع بین العوض والمعوض، عوض اور معوض دونوں ایک ہی کے پاس آ گئے، تو پھر کیسے عرش دیں گے؟ کہتے ہیں کہ جو اس کی قیمت ان ماہرین نے کی ہے، ان دونوں قیمتوں کی آپس میں نسبت سنجی کرو، 2,00,000 اور 1,00,000 آدھے کا تفاوت ہے، تو آپ نے جس بھی رقم پہ معاملہ کیا ہے اس کا آدھا لے لو گے، یعنی اگر آپ نے 1,00,000 پہ معاملہ کیا تھا تو 50,000 لوگے، 1,00,000 نہیں لوگے۔ التفاوت بین صحیح والمعیب لگا کر پھر اس کی نسبت سنجی لگاؤ، اور اس نسبت کے حساب سے جس رقم پہ آپ کا معاملہ ہوا تھا اتنا اسے لے لینا ہے۔ بات واضح ہو گیا آگا؟ چلیں، آپ نے تو 1,00,000 کی خرید کی، کتنے کی خرید کی؟ 1,00,000 کی، اور وہ تاجر حضرات کہتے ہیں نہیں یہ تو صحت مند بھی ہو تو بھی اس کی قیمت 50,000 ہے، صحت مند ہو تو بھی 50,000 ہے، اور عیب دار ہونے کی صورت میں اس کی قیمت 25,000 ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تفاوت ان قیمت کرنے والوں نے کتنے کا کیا بیٹا؟ 25,000 کا، تو یہ 25,000 اس سے نہیں لگا، بلکہ 25 اور 50 کی نسبت کتنی؟ آدھے والی ہے، تو بھی یہ 1,00,000 میں سے 50,000 لے لے گا۔ تو جو صحیح اور عیب کی قیمت وہ لوگ بتلاتے ہیں وہ قیمت نہیں لے گا، بلکہ اس دونوں قیمتوں کی آپس میں نسبت سنجی کرے گا، نسبت سنجی کرنے کے بعد جس رقم پہ معاملہ ہوا تھا اتنی نسبت اس رقم سے لے لے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، اب پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر قیمت کرنے والے ایک ہی چیز کی مختلف قیمت کرتے ہیں، بھائی مختلف قیمت کرنے کے 2 سبب ہو سکتے ہیں، یا تو بازار کا ریٹ اوپر نیچے ہو گیا، یا بازار کا ریٹ اوپر نیچے نہیں ہوا، ہر ایک اپنی فتویٰ دیتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ گائے صحیح ہو تو 1,00,000 کی، بیمار ہو تو 50,000 کی، دوسرا کہتا ہے کہ اگر صحیح ہو تو 2,00,000 کی، بیمار ہو تو 1,00,000 کی۔
تیسرا کہتا ہے کہ صحیح ہو تو 4 لاکھ کی، اور اگر بیمار ہو تو 2 لاکھ کی۔ اب ایسے 4-5 قیمتیں ہو گئیں، اب ہم کیا کریں؟ آیا پہلے بندے والی قیمت کو مانے، دوسرے کی قیمت کو مانے، تیسرے کی قیمت کو مانے؟ اگر آپ کسی ایک کی قیمت کو مانتے ہیں تو یہ تو ترجیح بلا مرجح ہو گئی، کیونکہ یہ تینوں ماہر ہیں، آپ کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو اس میں وہی جو آپ کے امتحان کے نمبروں والا معدل نکلتا ہے، ایسے معدل نکالیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے قیمت کی ہے، ایک نے کہا کہ صحیح کی قیمت 1 لاکھ، دوسرے نے کہا صحیح کی قیمت 2 لاکھ، اور تیسرے نے کہا کہ صحیح کی قیمت فرض کریں جو ہے کیا ہے وہ 3 لاکھ۔ فی الحال فرض کرتے ہیں 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ۔ اب ان تینوں کو جمع کرو بھائی، 1 اور 2 کتنے ہوں گے ثقلین؟ 3۔ اور جو تیسرے نے بتایا 3، تو 3 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 6۔ اب ان 6 کو 3 پہ تقسیم کرو، تو یعنی نتیجے میں ہماری گائے کی قیمت 2 لاکھ ہوگی۔ نہ 1 لاکھ والے کی بات مانی، نہ 3 لاکھ والے کی بات مانی، بلکہ 2 لاکھ والے کے ساتھ اتفاق ہو گیا، ورنہ اس کی بھی ہم نے بات نہیں مانی۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے جو نقص والی قیمتیں کی تھی ان کو بھی جو ہے کیا آپس میں جمع کرنا ہے۔ جمع کرنے کے بعد پھر ان کو بھی، اگر وہ 3 قیمت کرنے والے تھے تو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، جو ایک حصہ بنے گا وہ اس کے عیبدار کی قیمت ہوگی۔ اب یہ جو نسبت سنجی کے بعد قیمتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس میں صحیح اور معیب کی نسبت سنجی کریں، جو نسبت ہوگی وہ اس ثمن سے ہم اتنی کیا کریں گے؟ لے لیں گے۔ تو ابھی ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ امید ہے کہ کاظم صاحب کا بھی بخار کچھ کم ہوا ہوگا۔ الثامنو، ثقلین شاہ ثامن سے پہلے کون سے لفظ کو ہم تقدیر میں رکھیں؟ احسنتم، الخيار ثامن، خیار العیب، عیب والا خیار۔ وہ کی ضمیر بیٹا جائے گی عیب کی طرف، خیار کی طرف نہیں، عیب۔ عیب کسے کہتے ہیں؟ کل ما زاد عن الخلقت الاصلیت، ہر وہ چیز جو اصلی خلقت سے کیا ہو؟ اضافہ ہو۔ انسان کے بیٹا کتنے ہاتھ ہونے چاہیے؟ 2، کسی کے 3 ہاتھ ہو گئے تو یہ عیب ہے۔ وہی ہی کی ضمیر جائے گی خلقت اصلیہ کی طرف۔ خلقت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ خلقت و اکثر نوع، آپ نے جو چیز خریدی ہے اس کے اکثر نوع کے افراد کی جیسے خلقت ہے۔ آپ نے کنیز خریدی ہے تو اس کا نوع کیا ہے؟ انسان۔ اکثر انسانوں کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں۔ الذی، وہ نوع، یعتبر فیہ ذالک، معتبر ہے اس نوع میں ذالک، اس خلقت کا ہونا، ذاتن و صفتن۔ ذاتن کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یعنی اس کی ذات میں یہ چیز شامل ہے۔ صفت کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کی مثال بھی نیچے دے دیں گے، اس لیے میں مثال کو دہرانا نہیں چاہتا۔ آغا ذوالفقار، آپ پینسل بھی نہیں لائے ہیں؟ لائے ہیں، ٹھیک، تو پھر ان کی پینسل کی طرف کیوں دیکھا؟ او نقص انہا، بیٹا زاد یعنی خلقت اصلیہ سے کوئی چیز اضافہ ہو، او نقص، ٹھیک ہے، انہا، انہا کی ضمیر تاج محمد جائے گی خلقت اصلیہ کی طرف، یا خلقت اصلیہ سے کچھ کم ہو۔ مثلا 2 کان ہیں تقریباً تمام جانوروں کے، ہم نے جو خریدا اس کا 1 کان ہے، تو یہ نقص ہو گیا۔ ہو یا مثلا بیٹا ہر کان سنتا ہے تو یہ صفت ہے، اور یہ جو ہم نے خریدے اس کا کان نہیں سنتا تو یہ صفت میں کمی ہے۔ عینن کان زائد و ناقص، بھائی وہ چیز جو بڑھی ہوئی ہے یا جو چیز کم ہے وہ عین ہو، ٹھیک، کل اسوا، عین صفت کے مقابلے میں، جیسے انگلی ہے، زائدتن علی الخمس، 5 سے زائد 6 انگلیاں ہیں، او ناقصتن منہا، منہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ جو ہے کیا ہے، اسبا کی طرف ہی پلٹا دیں، یا 1 انگلی کم ہے،
یا منہا کی ضمیر خلقت اصلیہ، خلقت اصلیہ سے جو ہے کیا کم ہے، او صفتن، یا وہ کمی اور زیادتی کس کی صورت میں ہو، صفت کی صورت میں ہو. بھائی کیسے؟ کل جیسے ہما، ٹھیک ہے، ہما یعنی بخار آنا. بھائی صفت یہ ہے کہ انسان خریدیں یا جانور جو سانس والی چیز اس کو بخار نہیں ہونا چاہیے. اب اگر بخار اس کو ہے تو یہ ایسی صفت ہے جو اس میں جو ہے کیا ہے، کمی ہے. وَلَوْ يَوْمًا، اگرچہ دائمی بخار نہ ہو، ایک دن بھی بخار آ جائے، بِأَنْ يَشْتَرِيهِ، مومن علی میری طرف توجہ کرو، بِأَنْ يَشْتَرِيهِ، ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس مبیع کی طرف. یشتری کا فاعل کون ہے؟ مشتری. مشتری مبیع کو خرید کرتا ہے، فَيَجِدُ الْمَبِيعَ، پھر مشتری اس مبیع کو پاتا ہے. کاظم یہ یجدہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بھائی میں نے ضمیر پلٹا دی، فیجد المبیع، وہ مبیع کو پاتا ہے مہموماً، بخار والی حالت میں. او یہم قبل القبض، میں یہم پڑھنا چاہیے لیکن میں نے پتہ نہیں کیوں یہم پڑھ دیا. یا وہ بھائی جب آپ نے معاملہ کیا تو بخار نہیں تھا، جب قبض کر رہے تھے اس کو بخار آ گیا. ٹھیک. وَإِن بَرِئَ لِيَوْمِهِ، اگرچہ وہ جانور ٹھیک ہو گیا، لیوم الخریداری، خریداری والے دن ہی ٹھیک ہو گیا، یعنی کوئی ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 4 ہفتہ اس کا بخار نہیں چلا، ایک دن میں ہی وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر بھی بہرحال اس کو بخار آنا ہی عیب ہو گیا. فَإِنْ وَجَدَ ذَلِكَ فِي الْمَبِيعِ، بھائی وجد پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا مشتری. یا فَإِنْ وُجِدَ، اگر یہ نقص یا اضافہ پایا جائے کس میں؟ مبیع میں. ٹھیک ہے، فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي الْمَبِيعِ سَوَاءٌ أَنْقَصَ قِيمَتَهُ، چاہے یہ عیب اس مبیع کی قیمت کو کم کر دے. ٹھیک ہے بھائی، بخار والے جانور کی لازمی قیمت کم ہوتی ہے. ام زادہا، یا یہ جو ہے کیا ہے اس کی قیمت کو بڑھا دے. کیا کوئی عیب بھی قیمت کو بڑھاتا ہے یا نہیں بڑھاتا؟ آپ بتائیں گا. بڑھاتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ابھی میرے ذہن میں نہیں، میں نے کس کتاب میں پڑھی تھی. ایک بندے نے کنیز خریدی، ثقلین شاہ، او بھائی ثقلین، کنیز خریدی، دیکھا کہ اس کے اندرون جسم پر بال ہیں ہی نہیں. تو بال نہ ہونا یہ خوبی ہے، بال صفا پاؤڈر کا خرچہ ہوگا، کریم کا خرچہ ہوگا، یہ وہ، لیکن برل ہونے چاہیے. ٹھیک. وہ نہیں تو وہ نبی کریم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میں نے کنیز خریدی ہے، اس میں یہ عیب ہے، میں معاملہ کو توڑنا چاہتا ہوں. تو اس پر صحابہ نے تعجب کیا، یار یہ تو نقص ایسا ہے کہ جس میں قیمت بڑھ جاتی ہے، تو بھی بہرحال اس کو شریعت نے کہا کہ ہاں آپ توڑنا چاہو تو توڑ سکتے ہو. تو کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جس میں قیمت بڑھ جاتی ہے. یا مثلا آپ نے کوئی گائے خریدی تو گائے کو سینگ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر سینگ نہیں ہے تو جو فیملی والا بندہ ہوگا وہ کہے گا اچھا ہے، یہ کسی میری بیوی کو، بچی کو سینگ نہیں مارے گی، لیکن پھر بھی عیب ہے کیونکہ اکثر گائے کا جو نسل ہے اس میں سینگ ہوتے ہیں. وہ تو اب پتہ نہیں کہاں سے آسٹریلیا سے گائے آگے بغیر سینگ والی، نہیں تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اکثر گائے کو جو ہے کیا سینگ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس عیب کی وجہ سے چاہے اس کی قیمت میں کمی ہو چاہے زیادتی ہو، اس بندے کو جو ہے کیا ہے خیار حاصل ہے. فضلاً عن المساوات، فضلاً کا مطلب یہ ہے کہ جب عیب کی وجہ سے بیٹا قیمت بڑھ جاتی ہے تو بھی خیار حاصل ہے. اگر عیب کی وجہ سے قیمت برابر ہو، صحیح اور میں، پھر تو بدتر کی اولا معاملہ توڑ سکتے ہیں، کیونکہ قیمت بڑھنے کی صورت میں جب توڑنے کا اختیار ہے تو مساوات میں مومن علی بدتر کی اولا توڑ سکتا ہے. فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ مَعَ الْجَهْلِ، پس آگئے مشتری کو خیار حاصل ہے، کاظم صاحب اوباسی نہ دے، جب یہ جاہل ہو کس سے؟ عیب سے. اند شرائع، کب عیب سے جاہل ہو؟ خلقت کے وقت عیب سے جاہل ہونا نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں، خریداری کے وقت اگر یہ جاہل بالعیب ہے، بھائی اسے خیار ہے کس چیز کے درمیان؟ بین رد والعرش، کہ یہ جانور واپس کر دے
یا عرش، جو تفاوت ہے دونوں قیمتوں کا وہ یہ لے لے۔ وہ کی ضمیر بھائی جائے گی عرش کی طرف۔ یہ جو عرش ہے جزء من الثمن، یہ ثمن کا جز ہے، نسبتہ الیہ، اس جز کی نسبت اس ثمن کی طرف ایسے ہوگی مثل التفاوت بین القیمتین، جیسے دو قیمتیں جو ماہروں نے کی ہیں ان کے درمیان آگا جو تفاوت ہوگا، ٹھیک ہے، اسی تفاوت کے حساب سے ہم عرش لے لیں گے۔ فَيُؤْخَذُ ذَلِكَ، پس لیا جائے گا یہ نسبت والا حصہ من ثمن سے۔ بھائی ذرا واضح کریں، یہ ابھی ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں بیان یقوم المبیع صحیحا، آپ پہلے جائیں گے کہ بھائی یہ مبیع اگر صحیح ہوتی تو اس کی قیمت کتنی ہوتی؟ 1,00,000، ٹھیک ہے۔ وہ معیباً، اور اگر یہ عیب والی ہے تو اس کی قیمت کتنی ہے؟ 50,000۔ میں 1,50,000 بیٹا اس لیے کہتا ہوں تاکہ حساب میں آسانی ہو، ٹھیک ہے، نہیں تو اور بھی قیمتیں آگے پیچھے کہہ سکتے ہیں۔ وَيُؤْخَذُ، اب یؤخذ من الثمن، پھر لیا جائے گا ثمن سے مثل تلک نسبت، جو صحیح اور معیب کے بیچ میں نسبت ہوئی ہے، 50 اور 100 کے بیچ میں جو ہے کیا ہے، آدھے کی نسبت ہے، تو ثمن کا بھی آدھا آپ لے لیں گے۔ لا تفاوت ما بین المعیب و صحیح، پورا آگا وہ تفاوت نہیں لیں گے جو صحیح اور معیب کے درمیان تھا، مثلا 50,000، لأنہ، اس لیے کہ یہ تفاوت قد یحیط بثمن، کبھی پوری ثمن کے برابر ہو جاتا ہے۔ یحیط کا لفظی ترجمہ ہوگا گھیر لیتا ہے، لیکن آپ برابر کا ترجمہ کریں۔ او یزید علیہ، یا بھائی میں نے تو گائے خرید کی تھی آگا کتنے کی؟ 40,000 کی، ٹھیک ہے، جبکہ اب مقوم کہتا ہے کہ معیب کی قیمت 50,000، صحیح کی قیمت 1,00,000، میں اسے کہوں بھائی 50,000 بھی مجھے دے دو، گائے بھی میرے پاس رہے گی، تو بھائی یہ 50,000 تو 40,000 سے بھی بڑھ گیا۔ فَيَلْزَمُ أَخْذُهُ، پھر تو لازم آتا ہے کہ مشتری لے لے العوض والمعوض، گائے بھی اس کے پاس چلی جائے اور وہ پیسے بھی واپس اس کے پاس چلے جائیں۔ کما، بھائی مثال دیں، مزید مثال دیں، کیونکہ ابھی آگا مغل صاحب بالکل بات نہیں کرتے، تاج محمد صاحب نے بھی بالکل نعرہ چپ لگایا ہوا ہے۔ اشتراہ ب50، اس بندے نے 50,000 کی گائے خریدی، ٹھیک، وَقُوِّمَ مَعِیبًا بِهَا، اور جو ماہر تھے انہوں نے عیب والی گائے کی قیمت بھی 50,000 کی، خوب، وَصَحِيحًا ب100، اور وہ گائے جو صحیح تھی اس کی قیمت 100 کی، 100,000 آپ کہہ لو، ابھی 100 روپے میں تو گائے نہیں ملے گی، لاکھ میں مل جاتی ہے۔ خوب، اب بیٹا کتنے میں نے گائے خرید کی؟ 50 میں، اور عیب دار کی قیمت بھی کتنی کی؟ 50، اور صحیح کی قیمت کتنی کی؟ 1,00,000۔ اب میں کہوں کہ مجھے 50,000 دے دو، تو یہ گائے بھی میرے پاس، پیسے بھی میرے پاس۔ او ازید، یا بیٹا کہتے ہیں کہ معیب کی قیمت 1,00,000 ہے اور صحیح کی قیمت 2,00,000، جبکہ میں نے وہ خریدی کتنی کی؟ 50,000 کی، تو اب گائے بھی میرے پاس آ گئی اور مومنلی 1,00,000 بھی میرے جیب میں آ گیا۔ ولا اعتبار نسبت، لیکن اگر ہم صحیح اور معیب کے قیمت کے درمیان نسبت سنجی کریں گے تو یرجع فی المثال، تو یہ شخص جس نے 50,000 کی گائے خریدی ہے یہ رجوع کرے گا اس مثال کے مطابق ب25، بھائی مجھے 25,000 دے دو۔ بھائی 25 کیوں؟ اس لیے کہ 50 100 کا آدھا ہے، تو میں نے جس ثمن پہ معاملہ کیا تھا اس کا آدھا واپس کرو۔ وَلَهَذَا الْقِيَاسُ، کہتے ہیں ہمیں جو مثال صرف 50,000 کی دی، آپ اس مثال سے اور مثالیں بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا اس نے 1,00,000 کی گائے خرید کی، اب باہر بازار میں معیب کی قیمت 1,00,000 ہے اور صحیح کی قیمت 2,00,000 ہے، تو اب یہ 1,00,000 بھی رکھے گائے بھی رکھے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الْقِيَمُ، اگر قیمتیں متعدد ہو جائیں، مثلا زید نے قیمت 1 کی، خالد نے دوسری کی، بکر نے تیسری کی، ہو اما لاختلاف المقومین، بھائی قیمتیں مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ قیمت گزار مختلف قیمت کرتے ہیں، او لاختلاف قیمت افراد ذالک النوع، یا جو نوع آپ نے خریدا ہے اس کے افراد کی قیمت مختلف ہے۔ خوب، المساویت للمبی، کون سے افراد جو مساوی ہیں آپ کے مبی کے، آپ نے جو گائے خریدی ہے، فإن ذلك قد يتفق نادرا،
کہتے ایک ہی جنس کے افراد میں قیمت مختلف ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے ہو والاکثر ٹھیک ومنہم المصنف فی الدروس، اور اکثر علماء نے، اور ان اکثر میں سے ایک مصنف ہیں جو کتاب دروس میں کہتے ہیں ابرو ذالک، انہوں نے تعبیر کی ہے ذالک ایسے اختلاف قیمت کی بے اختلاف المقومین، انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹا تعددت القیم، بلکہ انہوں نے کہا ولو اختلف المقومون، اگر قیمت والے اختلاف کرتے ہیں اخذت قیمت واحدۃ، تو ایک ہی قیمت بیٹا لی جائے گی، لیکن متساویت نسبت للجمیع، جس کی نسبت مساوی ہوگی تمام کی طرف، یعنی کیا اے منتزعۃ من الجمیع، یعنی وہ ایک قیمت کو ہم کھینچ کر سب سے نکال لیں گے، جیسے آپ کے امتحان میں معدل کے نمبر بنائے جاتے ہیں، نسبتہا کی ضمیر کہاں جائے گی اس قیمت ماخوذہ کی طرف، الیہ کی ضمیر جائے گی جمع کی طرف، بسویت اس کی نسبت اس میں کیا ہوگی مساوی، یعنی اگر تین قیمت کرنے والے ہیں اور مبی ایک ہے تو تینوں کی قیمت جمع کریں گے، پھر اس کو تین حصوں میں ہم تقسیم کر لیں گے، فمن القیمتین، بیٹا اگر دو قیمت ہیں تو یؤخذ نصفہما، دو کا آدھا لے لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی مبی ہماری ایک ہے، وہ من الثلاث، اور اگر تین قیمتیں ہیں آگئی یہ ثقلین، تو تینوں کو جمع کریں گے، پھر ثلثھا اس کا ثلث لے لیں گے، وہ من الخمس، اور اگر پانچ قیمتیں ہیں تو پانچوں کو جمع کریں گے، پھر اس میں پانچواں حصہ لے لیں گے، وہکذا اگر چھ قیمتیں ہیں تو ہم چھ کی چھ کو جو ہے کیا ہے وہ لے لیں گے، وَضَابِطُهُ، بھائی یہ اخذ قیمت کا کوئی ضابطہ کوئی قانون فرماتے ہیں، اخذ قیمت منتزعۃ من المجموع، ہم لے لیں گے ایک ایسی قیمت جس کو نکالیں گے ان سب سے، نسبتها الیہ، اس قیمت کی نسبت ہوگی مجموع کی طرف، کا نسبت الواحد، جیسے ایک کی نسبت ہوتی ہے، الی عدد تلک القیم، پانچ قیمتیں ہیں تو ایک کی پانچ کے ساتھ نسبت کیا ہوگی بیٹا پانچواں حصہ، چھ ہے تو اس ایک کی قیمت کیا ہوگی چھٹا حصہ ہوگی، وذالک لانتفاء ترجیح، بھائی آپ لوگوں میں سے توجہ پہلے والی قیمت کو لے لیتے دوسرے والی کو لے لیتے، کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح ہو جائے گی، اور ترجیح بلا مرجح ٹھیک نہیں ہے، مزید آگے جو ہے انشاءاللہ طریقہ والا کل پڑھیں گے، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔